بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کہنے کو مسلم ہے، لیکن اس میں وہ دین کا جو سافٹ ویئر ہے نا جی، وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے سوشل میڈیا آپ کھول لیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ کر لیں، یہ کر لیں، اتنے پیسے آ جائیں گے، اور یہ دیکھو انفیکٹ وہ ڈالرز گن گن کے پھینک کے دکھائے جا رہے ہیں۔ خاتون، ایک بندے نے مجھے جملہ بولا اور اس نے بڑا پیکٹ بولا، اس نے کہا مرد شروع سے ایسا تھا، آج کل عورت نہیں سنبھالی جا رہی۔ بے شک اداروں کا نظام خراب ہے، نو ڈاؤٹ، وہاں پہ خیانت ہے، بددیانتی ہے، لیکن میں اپنا تو فرض ادا کروں۔ بہت پیاری بات۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر اللہ تعالیٰ سمجھ نہ دیتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں نا، بڑے سوشل میڈیا جن کا انفلوئنس ہے، ان کے پاس لائکس ہیں، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، ان میں سے میں ایک ہوتا۔ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، میں برش کر رہا ہوں تو مجھے کیمرہ ہولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بال کنگھی کر رہا ہوں، مجھے کیمرہ سیٹ کرنا ہے۔ میں واللہ جب میرے سامنے کبھی ایسا ولاگ آتا ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یار یہ خود کتنی مصیبت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ان کو کیمرہ چاہیے۔ عام لائف گزارنے کا تو انہیں تو مزہ ہی خراب کر لیا اپنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ یہاں غور کریں ڈاکٹر صاحب، کہ جو باہر سے گزرے اور تمہارے گھر میں جھانک کے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اس کی آنکھیں نکال دو ڈاکٹر صاحب، اور ادھر خود شوٹ کر کے، اور ادھر ہم گھر کی زندگی شوٹ کر کر کے دکھانے کہ نہیں تم دیکھو کوئی چیز ڈاکٹر صاحب بری نہیں ہے، اس کا طریقہ استعمال برا یا اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی میرا بھائی عرض کرتا ہوتا تھا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ کیمرہ اور سوشل میڈیا اگر شہرت لاتا ہوتا تو ہمارے نبی کو کون جانتا؟ اگر آپ حرام کام کر کے نعوذ باللہ مشہور ہو رہے ہیں تو آپ کی شہرت حرام ہے۔ بالکل۔ اور اگر آپ جی حلال کام کر کے مشہور ہو رہے ہیں تو شہرت حلال ہے، کیونکہ شہرت، مجھے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، شہرت ریزلٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے میری ان پٹ کی۔ ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ۔ میرے ساتھ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند مولانا یوسف جمیل صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ہم ہاٹ سا چٹ چیٹ والا پوڈ کاسٹ کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سوشل ایشوز پر بات کریں، جو اتنی چیزیں اب کامن ہیں ان پر کیا نظریہ ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر اب لوگ اس قدر ڈیجیٹلی، میں تو اس اصطلاح کو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کہتا ہوں، کہ اب ہم اس حد تک خائف ہو چکے ہیں تعلیم سے، کتابوں سے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کامیابی جو ہے وہی سب کچھ ہے، کہ اب گھروں میں عورتیں ہیں، شادی ہوئی، موبائل اٹھائے، ویڈیوز، اور یہ بات بھی کوئی دو رائے نہیں، یوٹیوب پہ مونیٹائزیشن پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو گھروں میں جھانکنے کی عادت ہے، تو وہ جو کانٹینٹ آتا ہے اس کو ویوز پڑھتے ہیں، اس سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی خواتین راتوں کو ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں، باہر سے ان کو پیسے بھیجے جاتے ہیں، شیئر مارے جاتے ہیں، اور بعد میں طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام یا آپ کا نظریہ جو ہے، اس میں ہماری اسلامک ٹیچنگز کیا ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس حد تک کلٹ میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہم سوسائٹی ٹھیک کیسے ہوگی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا نا آپ کی کیا رائے ہے، دیکھیں میری رائے تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا وہ ہے اسلام، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین اللہ نے عطا فرمایا۔ تو سب سے بڑی وجہ عفان بھائی ہمارا سوسائٹی کا دین سے دور ہونا ہے۔ دیکھیں دین کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے موبائل کا سافٹ ویئر، آپ کے پاس آئی فون ہے، سامسنگ ہے، لیکن اگر اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے نا تو یہ کبھی بھی نہیں چلے گا، ہارڈ ویئر کام نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کہنے کو مسلم ہے، لیکن اس میں وہ دین کا جو سافٹ ویئر ہے نا جی، وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ جب وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جس نے آپ کو ہارڈ ویئر یعنی ہارڈ ویئر کو ٹھیک چلانا تھا، تو جو آپ مسائل بتا رہے ہیں یہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو جائیں گے، کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک اخلاقیات کی جو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، لمٹ کراس کر دی گئی ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کی بات کر لیں، پروجیکشن کی بات کر لیں، پنجابی کا جو ایک سادہ لفظ شوخی، کہ قوم کو شوخی پہ مطلب ہماری لگ گئی ہے، نسل، قوم، بچے، نوجوان، بچیاں، سارا۔
کیوں؟ کیونکہ دین سے دوری ہے. گھر کی عورت مادیت کا شکار ہے جی مرد کو تو اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہے جی. لیکن اتنے تو ایک نہیں پوری پیری. ہاں جی. اب اس کو آئی فون چاہیے. اب ایک بندہ جس کی 25-30 ہزار 40 ہزار تنخواہ ہے, چلے ہم 37 ہزار جو سرکار کی طرف سے ہے کہ بھئی اتنی منیمل ویج ملنی چاہیے, اب وہ بھی دیکھ لیں, تب بھی اس میں یہ 6-6 لاکھ کے فون اور یہ بڑے بڑے برانڈز کے کپڑے. آج میں برملا ایک بات بتانے لگا ہوں کیمرے پہ, آپ کی اجازت لیتے ہوئے. جی. ایک بہت بڑا کپڑوں کا برانڈ ہے, بہت بڑا کپڑوں کا برانڈ. تو جب ہم ای کامرس انڈسٹری سے جڑے, جیسے نریش ہے, باقی معاملات ہیں, تو کسی نے نا مجھے انہی کے اندر کے بندے نے ان کی ایک دن کی سیلز دکھائیں جو آن لائن سیلز تھی. دے ور 1.02 بلین PKR, بلین روپیز. میں ملین کی بات نہیں کر رہا, جی جی جی. اربوں میں, کروڑوں میں, کئی کروڑوں میں بہرحال ہو گئی ایک دن کی سیلز. کنورٹ کر لیں 1.02 بلین کتنا ہوگا, خود ہی سمجھ آ جائے گی. تو انہوں نے کہا یہ عورت خاتون جو ہے یہ صحت پہ نہیں لگائے گی, ایون بچوں پہ نہیں لگائے گی, بچوں کے کپڑوں پہ لگا دے گی, ان کے مہنگے فیڈروں پہ لگا دے گی, اس کی صحت پہ نہیں لگائے گی. وہ کھا کیا رہا ہے اس کو نہیں پرواہ, لیکن وہ پہن کیا رہا ہے اس کو ہے کہ وہ ضرور بچہ پارٹی کا ہونا چاہیے یا وہ کسی مہنگے برانڈ کا ہونا چاہیے. کبھی دیکھیں کپڑوں کی عیدوں پہ وہ دکانوں کا دروازہ کھلتا ہے, عورتیں ایسے بھئی اندر کوئی کیا شراب کی بوتلیں تو نہیں پڑی کہ اتنی آپ نشئی ہوئے ہو. یہ نشہ ہے نا, یہ مادیت کا نشہ ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں عرفان بھائی, میں پھر وہی عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا نے جو سب سے بڑا اس میں نقصان کیا نا ہمارا, کہ لوگوں کو جتنے بھی آپ دیکھ لیں, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, انفلوئنسر آئے سوشل میڈیا پہ, وہ ایک ہی ان کا جو موٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں آپ نے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اس چیز اچھا, پھر وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے پیسے کیسے کمائے, وہ راتوں رات امیر کیسے ہوئے, اب اس پیسے کو وہ انجوائے کیسے کر رہے ہیں. وہ اپنی لگژریز دکھا رہے ہیں, اپنے گھر دکھا رہے ہیں, اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں آج کے دور میں کہ ہم اتنا ٹائم اپنے ساتھ نہیں بتاتے جتنا ہم سوشل میڈیا کے ساتھ بتاتے ہیں. ایسے ہی اور انسان دیکھ کے اثر لیتا ہے. ہماری نیچر ہے کہ ہم دیکھ کے, آپ تو ڈاکٹر ہیں نا, آپ اس کو تائید کریں گے کہ انسان سب سے جو اثر لیتا ہے وہ دیکھنے سے لیتا ہے. سننے سے اس سے کم لیتا ہے اور بولنے سے اس سے کم لیتا ہے. تو 24 گھنٹے سوشل میڈیا آپ کھول لیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ کر لیں, یہ کر لیں, اتنے پیسے آ جائیں گے, اور یہ دیکھو انفیکٹ وہ ڈالرز گن گن کے پھینک کے دکھائے جا رہے ہیں. تو عفان بھائی, جب کروڑوں اور دیکھنے والے کروڑوں میں ہیں, کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل ہے, تو پھر یہی ذہن بنے گا نا کہ یار پیسہ کما لو, پیسہ بنا لو اور برانڈز پہ لگا دو. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے جس نے سوسائٹی کو برباد کر دی ہے. اچھا, طلاق عام ہو رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین جن کی طلاق ہوتی ہے وہ باقاعدہ سیلیبریٹ کرتی ہیں. مطلب وہ ویڈیو ڈانسز وائرل ہو رہے ہیں, عورتیں طلاقوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں, اور عام ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے باغی ہیں. دے تھنک کہ بھئی یہ تو خرچے, میں کتنی خواتین کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب 50,000 خرچہ دیتا ہے, 50,000 میں کیا ہوتا ہے, یہ تو ایک دن میں خرچ ہو جاتے ہیں. یہ نفس کا جن جو ہے, مرد کا نفس کا جن, اس میں بہت زیادہ آپ کا جنس بھی شامل ہے, آپ کی عورت کی طرف اٹریکشن بھی. عورت کا جو نفس کا جن ہے اس میں بہت زیادہ مادیت اور پیسہ شامل ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ہمارا دین سکھاتا تھا کہ آپ کفایت شعار رہیں, وہ رہی نہیں. اور یہ چیز نوشتہ دیوار ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی گئی تو تباہی بالکل ہوگی اور گھر تباہ ہو رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈائیورس ریٹ ان آور سوسائٹی؟ عرفان بھائی بالکل میں آپ کی بات سیکنڈ کروں گا, کیونکہ ہمارا بھی سوشل آپ کو پتہ ہے انٹریکشن بہت زیادہ ہے, مسائل بالکل بڑھ رہے ہیں, طلاق کی ریشو بالکل بڑھ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ترجیحات بدل گئی ہیں. عرفان بھائی میری ترجیح میں مجھے گھر, جب ایک بچی کو موبائل چاہیے, اچھی گاڑی چاہیے, اس کو گھر نہیں چاہیے, اس کو خاوند نہیں چاہیے, اس کو اولاد جیسی نعمت نہیں چاہیے, تو آٹومیٹکلی پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ترجیحات بدل چکی ہیں. اور اس کی ترجیحات کو میں پھر کہوں گا بدقسمتی سے بدلنے والا یہ سوشل میڈیا کا اخلاقیات سے دور کنٹینٹ جو ہے اس نے اس کا ذہن سازی کر دی ہے. اور یہ جو سب سے بڑا ہماری بچیوں کے لیے آپ دیکھیں نا جی, ایک لفظ جس کو ہم بولتے ہیں فینٹیسی, سوشل میڈیا ریالٹی سے نکال کے ہماری بچیوں کو فینٹیسی میں لے گی, اور یہ فینٹیسی بچیوں کی بربادی کر رہی ہے.
اچھا سر، مرد جی اب کیونکہ عورت بڑی ایزیلی اویلیبل ہے، آپ انسٹاگرام پہ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، لکس میٹر کرتی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کو ڈی ایمز میں خود لڑکیوں کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستی کے، اٹس ویری کامن. اور آپ میرا بھی انسٹاگرام کا آج پاسورڈ لے جائیے گا، آپ خود دیکھ لیجیے گا کتنے میسج آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہوں گے، بہت سارے اور لوگوں کو بھی آتے ہوں گے ان کمروں. خاتون، ایک بندے نے مجھے جملہ بولا اور اس نے بڑا پیکٹ بولا، اس نے کہا مرد شروع سے ایسا تھا، آج کل عورت نہیں سنبھالی جا رہی. کیا کہیں گے ان بہنوں کو یا ان کو جو اس طرف چلی گئی ہیں؟ مرد باہر منہ، اچھا پھر مرد کے لیے باہر منہ مارنا بھی بہت آسان ہے نا، اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں، اویلیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک تو وہ دین سے دور بیٹھا ہے، جی دوسرا اس کو اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. جی خاتون پریفر کرتی ہے بجائے 22-23 سال کے اسٹرگلر سے شادی کرنے کے، وہ 40 سال کا شخص کے ساتھ افیئر چلائے گی اور اس کو پھر لمبا چلائی رکھے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹریپ ہو جائے گا، وہ شادی کر لے گی، اور پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں تو دوسری شادی کی اجازت ہے، جبکہ دونوں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہوتا ہے اور وہ جس کو بھی دھوکہ دینا ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں میں پھر یہ عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ فینٹیسی ریالٹی سے نکل گئی ہے دنیا. جی کہ جی دنیا سب سے بڑی ریالٹی تو یہ ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو ٹھکانہ ہے، مسافر خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. میرے اللہ نے تو اس کو کہا مکڑی کا جالا ہے. اس کی حیثیت دیکھیں، مکڑی کا جالے کے ساتھ اللہ نے جو تشبیہ دی اس لیے دی کہ ایک تو یہ گندا بہت ہے اور دوسرا اس میں آپ پھنس سکتے ہو. تو یہ جو ہمارے نسل بچیاں خاص طور پہ نوجوان بھی، لڑکے بھی میں یہ کہوں گا کم نہیں ہے، ان کو ٹک ٹاک نے، ان کو انسٹاگرام نے ان کو فینٹیسی لائف میں گھسا دی ہے کہ جناب وہ ایک تخیلاتی زندگی جی رہے ہیں، خوابوں کی زندگی جی رہے ہیں. تو اپنی قوم کو، ہمیں اپنی نسل کو، بچیوں کو کوئی جھنجھوڑنے والا اور ان کو اس جو خواب والی دنیا ہے اس سے نکال کے حقیقت والی دنیا میں لے آئے اور ان بچیوں کو سمجھائے. کاش کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو ان کو سمجھائے کہ بچی یہ آخرت کا سفر ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ ایک محنت ہی دیکھیں، اس کے جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ صحت پہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو صحت مل رہی ہے، اس کے لیے محنت چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی ختم ہو چکی ہے. عفان بھائی اگر ہوتی تو ریزلٹس یہ نہ ہوتے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سوسائٹی جو ہے، کرپشن عام ہو رہی ہے، جی جھوٹ عام ہو رہا ہے، دھوکہ عام ہو رہا ہے، فراڈ عام ہو رہے ہیں، اسکیم عام ہو رہے ہیں. ایون سعودی عرب تک میں ہمارے ویزا بین کرنے کی ایک بڑی وجہ، میں نے انٹرویو بھی کیا تھا کہ FIA کے ڈائریکٹر نے کلیئر بتایا کہ ملتان ایئرپورٹ سے روزانہ کی تعداد پہ 15-20 لڑکیاں اس لیے ڈیپورٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ سعودی عرب جیسی مقدس جگہ پر عمرے کے ٹکٹ کے بہانے وہاں جاتی ہیں اور پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہیں. یہ سب مادیت کا نتیجہ ہے. آپ ان ایولز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عفان بھائی دیکھیں، یہ تو دل سے آہ نکلتی ہے ایسی بات سن کے، اور ایسے حالات کے یہاں پہنچ کے کہ ہم اپنی جو عرض مقدسات ہیں ہماری ان کے اندر اپنی برائی کو لے کے جا رہے ہیں. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں عفان بھائی، جب زوال آتا ہے نا جی قوموں پہ، زوال کی مثال رات کے اندھیرے کی طرح ہے. کہ جب آپ رات اندھیرا ہو، آپ تصور کریں کہ وہ زمانہ جس میں لائٹ نہیں تھی اور آپ رات میں باہر نکلے ہیں، تو آپ گمراہ کا لفظ یہاں سے نکلا ہے کہ رات کو جو شخص نکلے اور اس کے پاس کوئی روشنی نہ ہو تو سوچیں وہ جہاں بھی جائے گا وہ ٹکر ہی مارے گا، وہ خرابی کا ہی باعث بنے گا، یا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا وہ جس چیز کو ٹکرائے گا اس کو نقصان پہنچائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ زوال کا وقت ہمارے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے اس وقت، گمراہی کا اندھیرا، بے ضمیری کا اندھیرا، بے دینی کا اندھیرا. اس اندھیرے نے اب ہم ٹکرے مار رہے ہیں، ہم جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے، اور یہی وہ نتیجہ ہے کہ سعودی آپ کو بند کر رہا ہے، فلاں ملک آپ کو بند کر رہا ہے، کیونکہ ہم اندھیرے کے اندر زندگی آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کر جی جو خواتین لڑکیوں کو شیر مارے جاتے ہیں، میں ان ماؤں کو بتا رہا ہوں جو 13 سال کی اپنی لڑکیوں کو ٹک ٹاک پہ بٹھا دیتی ہیں. ان میں بڑے بڑے پاکستان میں جو لوگ پراپرٹی سے منسلک ہیں، ادھر دبئی میں کہیں بھی، وہ اس سارے کاروبار کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو شیر مارا وہ اٹریکٹ ہو گئی، اس کے بعد پھر شیر آیا،
اب 1,25,000 روپے کا شیئر ہے, کٹ کٹا کے 60-70 ہزار اس لڑکی کے اکاؤنٹ پہ آ جانے ہیں. جب اس کو ایک رات میں 3-4 شیئر کسی نے دبئی سے مار دیے, وہ تو کہے گی اگلے دن پھر آئے. اور یہ ایک شیئر جو ہے اس کے والد کی 2-3 مہینے کی کمائی پہ بھاری ہے. تو باقاعدہ ایک سپلائی لین چلتی ہے, اور دبئی اور ابو ظہبی میں بہت ساری خواتین پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے باقاعدہ ایک پراپر منظم ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہیں. تو اس پورے سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سرکاری طور پر پاکستان میں ایک فائنینشیل انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا, لوگوں کے معاشی حالات بہتر کرنا پڑیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارا یہاں کے لڑکے جو ہیں وہ کسی طریقے باہر ڈنکی لگا کے لانچوں میں ڈوب رہے ہیں, اور خواتین جو ہیں انہیں غربت کی وجہ سے یہ رستہ اپنانا پڑ رہا ہے, اور اس میں اب ڈیجیٹل میڈیمز جو ہیں دے آر ہیلپنگ دیم اے لاٹ ٹو ڈو دس. فان بھائی دیکھیں, بالکل کبھی بھی دیکھیں 2 طرح سے معاشرے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک محنت ہے جو فردن انفرادی طور پہ, جیسے آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, آپ ہم آپ کو اس لیے تو دیکھ کے آج آپ کے پاس بیٹھے ہیں, بہت شکریہ, آپ پوری ان پٹ دے رہے ہیں. ایک ہے میں بیٹھا ہوں کہ چلو میں اچھی بات کر لوں, اور مولانا صاحب جیسی شخصیات ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کبھی بھی اصلاح صرف ایک طریقے سے انفرادی جو محنت ہے اس سے نہیں آتی. اس کے لیے اجتماعی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اجتماعی محنت سے میری کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اوپر آپ کے حکمران, حکومت کا سسٹم ایسا اوپر سے آپ کے نیچے سے دیکھیں انفرادی محنت ہو, موٹیویشن ہو, اور اوپر سے آپ کے اوپر حکومتی نظام ایسا ہو, لاگو ہو, جو آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان سسٹم بنا کے دے. دیکھیں بدقسمتی کیا ہے, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک حکمرانی سیٹ اپ ہے, ان کے جو ترجیحات کے بدلنے کی وجہ سے تربیت کا بالکل ان کے ہاں سے فقدان ہو گیا نا جی. کہ کوئی بھی ہمارا حکمران آتا ہے وہ ایک بڑے بڑے دعوے ضرور کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان دعووں میں وہ کبھی آپ نے کسی کا ایجنڈا یہ نہیں دیکھا کہ وہ نئی نسل کی تربیت کریں گے, ہم بچیوں کی تربیت کریں گے, ہم بچیوں کو صحیح ٹریک پہ لائیں گے. میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری جو بھی حکومت وقت ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس قوم کو جس پہ وہ حاکم ہے ان کی تربیت کا فکر کرے. فرات کے گرد اگر ایک بکری کا بچہ بھی چلا گیا تو اس کی ذمہ داری بھی حاکم پہ ہے. تو ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سر ڈیفینیٹلی دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج اگر کوئی لاس ہو رہا ہے, جو بندہ کہتا ہے کہ میں اون کرتا ہوں, میں حاکم ہوں, میں حاکم وقت ہوں, میرے نیچے چیزیں چل رہی ہیں, تو سر اس میں عفان بھائی نہ ڈاکٹر صاحب نہ آپ کی بات ہے نہ میری بات ہے, اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جواب دے. ایک بڑا فیئر سا کوسچن کرتے ہیں جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے جو علماء ہیں یا عالم دین ہیں جی اور جو موجودہ سیاسی پس منظر چل رہا ہے جی کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو سب سے بڑی بات میں عرض کروں گا نا کہ ایک بہت بڑا ہماری ہر طبقے میں نا گیپ پیدا ہو گیا ہے. سیاسی طبقہ اس کا ہے, علماء کا طبقہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بندہ نا یا ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, یعنی میں یوسف جمیل اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اپنے طبقے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اپنے طبقے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت ہیں, ہمیں اللہ نے امت کا خطاب دیا, اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں امت محمدیہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, جن کا جو آئے ہی رحمت للعالمین بن کے تھے. اب بدقسمتی سے یہ طبقاتی تفریق ہے نا جی, کہ ہر طبقہ اپنا کہتا ہے میرا الو سیدھا ہو جائے, باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہے. تو یہ ختم کرنا ہوگا, فاصلوں کو مٹانا ہوگا, قریب آنا ہوگا. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ میرا طبقے کا فائدہ ہو جائے, ہمیں سوچنا ہوگا دوسرے کا کیا فائدہ ہو جائے. جب سارے طبقات قریب آ جائیں گے, اور ان کو قریب کوئی لانے والا بھی تو ہو, اس میں کوئی بھی کردار دار کرے, سیاسی طبقہ ہے, علماء کا طبقہ ہے, قریب آنے کی سافٹ امیج بلڈنگ ہونی چاہیے, سافٹ امیج سافٹ بلڈنگ, کنیکشن ہونا چاہیے. ہاں بالکل بالکل.
اچھا مجھے یہ بتائیں ہم کس طرح چیزوں کو یوں بہتر کر سکتے ہیں. جیسے میں دیکھتا ہوں آپ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو بھی رن کر رہے ہیں اور بڑا کام کیا اس فاؤنڈیشن نے, بڑا ڈائیورسیفائڈ, لوگوں کو فری ٹیسٹ, لیب, سی ٹی اسکین, تلمبے جیسے شہر میں, اب آپ لاہور بھی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں. ہماری قوم کا کہاں ٹرسٹ لوز ہے؟ دے ڈو ناٹ پے ٹیکس, ٹیکس نہیں دیتی. لیکن بڑے بڑے سیٹھ, اب آپ کراچی میں دیکھ لیں, شتر مرغ کھلائے جا رہے ہیں دسترخوانوں پہ. اچھی بات ہے, کھلائیں, ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے. سوال کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ ٹیکس نہیں دیتی, ٹیکس چھپا کے بھی رکھتے ہیں, تجوریاں بھی بھر کے رکھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں, ان پلازوں کے نیچے سے لاکرز نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے گھروں میں سونے کی اینٹیں پڑی ہیں. بٹ کیا ہمارے ٹیکس سسٹم میں فلا موجود ہے, یا لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے سرکار کے اوپر سے کہ وہی پیسہ وہ صدقہ, خیرات, ڈونیشنز کی مد میں دے دیں گے, لیکن گورنمنٹ کے ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کو تیار نہیں, اور گورنمنٹ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے. ٹرسٹ بلڈ کیے بغیر پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام مربوط نہیں ہوگا. آپ این ایچ ایس کو دیکھ لیں, آپ یو کے کو دیکھ لیں, لوگوں کو پتہ ہے پیسہ دیں گے, ہسپتال, گاڑی, ہر چیز آکوریٹ, گاڑیاں شاڑیاں, حالانکہ ان کا ٹیکسیشن نیٹ پاکستان سے بہت مشکل ہے. ادھر میں ایف بی آر کی بھی تعریف کروں گا کہ وہ لوگ بڑا لوگوں کے ساتھ ریت برت کے چیزوں کو چلتے ہیں, نظر بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے یہ ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ لوگ اس طرف بھی آئیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں بھی پیسہ لے کر آئیں. ہاں بھائی دیکھیں, میں یہاں دو چیزیں آ گئیں, جیسے کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارے پاس ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سسٹم میں بھی فلاز ہیں بہت زیادہ. بالکل. جو مثال لیٹس لے لیں کہ ہمارا جو ٹیکس اکٹھا کرنے کا ادارہ ہے, ان کی کمیوں کی وجہ سے ہمارے جو پبلک ہے, عوام ہے, یا تاجر جو ہمارا طبقہ ہے, اس میں عدم اعتماد پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب وہ پھر عدم اعتماد کا یہ سب سے بڑا جو نتیجہ نکلا کہ لوگوں کا رجحان ٹیکس نہ دینے کی طرح بڑھتا چلا گیا. اب یہ جیسے کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, یہ دونوں سائڈوں کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے. جس طرح کا خاص طور پہ ملک ہمارے حالات سے گزر رہا ہے کہ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ اپنا سسٹم بہتر کریں, اپنا اعتماد قائم کریں. نہ پورا قصور عوام کا ہے جی, جو انہوں نے ٹیکس دینا ہے, نہ پورا قصوروار ٹیکس لینے والے ہیں. درمیانی راستہ اس کا ہے کہ اعتماد قائم کریں. اور ہاں, میں تجار برادری سے کہوں گا کہ دیکھیں ایک ہماری ذمہ داری کیا ہے ایز اے نان یعنی سرکاری بندہ ہے کہ ہم ٹیکس دینے کو اپنے اوپر کوئی ظلم نہ سمجھیں. ہم اپنی دیکھیں میرا ملک ہے نا, ایک سائڈ یہ ہے کہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے, ایک سائڈ یہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. یا میں ایک چھوٹی سی بات اپنے بھائی کی کوٹ کروں گا اگر آپ اجازت دیں. بالکل بالکل. وہ میرا بھائی میں جیسے بتاتا ہوں کہ بڑی صفات کا حامل تھا, اس کا تعارف ہی نہ ہوا, دنیا سے چلا گیا. عفان بھائی اس نے اس وکیل کو بلایا, لائر کو. تو لائر جب اس کے پاس بیٹھا, اس نے اس کو پریزنٹیشن دی کہ سر یہ طریقہ, یہ طریقہ, یہ طریقہ ٹیکس بچانے کا, یہ طریقہ ہے, پوری ایک لسٹ فراہم کی. تو میرے بھائی نے, آپ کو پتا ہے اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وکیل صاحب میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ مجھے ٹیکس بچانے کا طریقہ بتائیں. تو وہ حیران ہوا, اس نے کہا پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتا وکیل صاحب میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں ٹیکس بھرنا چاہتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب میں واللہ العظیم قسم کھا کے کہتا ہوں وہ وکیل دھاڑے مار کے رونے لگا جی, اور کہنے لگا کہ عاصم صاحب میری 21 سالہ سروس ہے, 21 سال سے میں لوگوں کو سروس دے رہا ہوں. آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے مجھے بلا کے یہ کہا کہ مجھے ٹیکس دینا ہے, ورنہ ہمیں تو بلایا اس لیے جاتا ہے کہ ٹیکس بچانا ہے. تو اگر قوم کی یہ سوچ ہو جائے کہ یار دیکھیں بے شک اداروں کا نظام خراب ہے, نو ڈاؤٹ وہاں پہ خیانت ہے, بددیانتی ہے, لیکن میں اپنا تو فرض ادا کروں. بہت پیاری بات کیا. اور آپ ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں, اس میرے بھائی کی سوچ کی وجہ سے ہمارے والد محترم مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ذمہ داری میں جہاں جہاں ٹیکس میں کمی تھی, کوئی ایسی چیزیں ہوئی تھیں جن کو اب غلط ہی نہیں سمجھا جاتا, انہوں نے ان کو ریویو کیا. اور آپ کو پتہ ہے میں یہ بات یہ نہیں بتانا چاہتا فگر کیا تھے, 20-25 سال کا مولانا صاحب نے ذمہ داری کا آڈٹ کروایا,
اس میں جتنی اماؤنٹ بنی وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی. مولانا صاحب نے وہ قرض لے کے ایک چیک بنوایا اور جو قومی خزانہ ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ لیول کا, اس میں وہ چیک جمع کرایا. کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ انہوں نے بھائی سے یہ سیکھا, چھوٹے بھائی سے, عاصم سے, جو دنیا سے چلا گیا, کہ اس نے کہا بابا یہ ہماری ذمہ داری تو ہم ادا کریں, آگے ایف بی آر کیا کر رہا ہے یہ تو میری ٹینشن ہی نہیں ہے. بہت پیاری بات. میرا ملک سے پیار ہے, مجھے آپ یہ دیکھیں وہ ہمارا بھائی ایسا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بھی سرکاری کام کروانے کے لیے وہ نام یوز نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا میں پروسیس سے گزروں گا. 1.5 سال اس کی انڈسٹری کا ٹرانسفارمر نہیں لگا. پاکستان میں اسی پروسیس میں بندہ رگڑا جاتا ہے, پھر اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سسٹم کو جب تک اداروں سے کرپشن ختم نہیں ہوگی لوگ سیدھے راستے پہ میں نے اس لیے یہ تو میں نے شروع تو میں آپ کا بھائی جو تھے وہ اس سوچ یہ رکھتے تھے. لیکن صحیح بات یہی ہے, میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہی ہے, جب آپ سیدھے راستے جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ مشکلات آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. یہ تو میں دیکھیں نا جی, شروع میں ہی کہہ دیا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن ان کی دینے والوں کے دیکھیں راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. یہ سوال ابھی بڑا ارلی ہے جی, اور اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہو بھی نہیں سکتی. جی, Who will be the face of مولانا طارق جمیل صاحب in coming future? وارث کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت مشکل سوال ہے, ایکچولی بہت مشکل سوال ہے. دیکھیں عربی کا مقولہ ہے من جد وجد, کہ جو کرے گا وہ پائے گا. تو اور دوسرا قرآن میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو محنت کرتے ہیں ہم ان کو کامیابی عطا کرتے ہیں. میں یہ کہوں کہ جی میں مولانا کے بالکل وارث ہوں اور انشاءاللہ ان کی وراثت میرے پاس ہی آئے گی, تو مجھے کہنے میں بڑا ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے اور بہت عجیب لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت محنت کی ضرورت ہے. اگر واقعی چلیں, میں ایز اے بیٹا ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں, تو بہت محنت اور سٹرگل اور بہت زیادہ وقت چاہیے, پھر ہو سکتا ہے. اور اس دوسری بات, اوپر والے کا بھی ایک نظام ہے نا جی قبولیت کا. اگر اللہ کو منظور ہے کہ یار اس نے یہ جو مولانا کو دی عزت وہ آگے چلے ہماری خاندان میں, ہماری فیملی میں, اللہ مجھے نصیب کرے, تو پھر ہی ظاہر سی بات ہے جی شکل بنے گی. اچھا یہ بتائیں, اتنی کنٹروورسی سے مولانا صاحب پازیٹیولی باہر آ جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے لوگوں کی, ٹھیک ہے, بڑی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پلس مائنس. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا شاید دین سے اس طرح براہ راست تعلق نہیں, یا انہوں نے مولانا صاحب کی طرح 3-4 دہائیاں ڈیووٹ نہیں کی ہوئی, جی, بٹ وین دے کم اینڈ ٹاک آن ریلیجن, وہ مذہب پر بات شروع کر دیتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور کوئی ایسا انٹرویو یا پوڈ کاسٹ آپ کو لگا ہو, آپ سمجھیں کہ یار یہ چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے, اور جو لوگ آئیں بھی ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار میرے سامنے کون بیٹھا ہے, میں رسپیکٹ کا وہ اورا برقرار رکھوں. اس پہ آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل کرنا چاہوں گا عفان بھائی, کہ دیکھیں میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے میڈیا کا جو, میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ہر طبقہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, خود غرضی آ گئی ہے. بہت سے میڈیا پرسنز ہمارے ایسے آ جاتے ہیں کہ جو مولانا یا مولانا صاحب جیسا کوئی بھی ریسپیکٹ فل ایک بندہ ہے نا جی, اس کو اس کے ساتھ آپ کو ایک ادب کا جو اللہ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے, دیکھیں با ادب با نصیب. میں اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتا کہ جناب آپ کسی اتنے مہذب ریٹنگ کے لیے اللہ والے سے آپ ایسے سوالات کریں کہ اس کو الجھا دیں, اور جناب آپ کہیں جی آپ نے اسے جواب نکلوا لیا, ریٹنگ لے لی. عفان بھائی یہ سوشل میڈیا کا نا میں کہتا ہوں ویری بیڈ پیچ ہے, اور اس قسم کے صحافی, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کا نام لوں, مجھے خود دکھ ہوا تھا اس کا, ٹھیک ہے, میں وہ سمجھ گئے ہوں گے وہ بھائی یہ دیکھیں گے بھی انٹرویو. اپنی ایک کلاس تو رکھیں, یو شوڈ ایٹ لیسٹ اسٹینڈ کہ آپ کی ایک کلاس ہونی چاہیے, سامنے دیکھیں بندہ کون بیٹھا ہے. آپ اس سے ریٹنگ تو لے لیں گے, پریسٹیج نہیں لیں گے. اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں بڑے مشکل الفاظ ہیں آپ جیسے صحافی کے لیے, آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. اچھا عزت نہیں کرے گا کوئی آپ کی, میں تو نہیں کرتا, کوئی پڑھا لکھا نہیں عزت کرے گا آپ کا, آپ جا کے جو مرضی شوخیاں مارتے رہیں کہیں بھی.
کیا اس طرح کے لوگ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں؟ مطلب یہ وہ کہتے ہیں ایک انسان بہت اچھا ہو تو پھر اس کی اچھائی کو اس طرح استعمال کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب ایکچولی یہ آپ کے توسط سے نا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ کہ مولانا کو بہت وی آئی پی شخصیت ہے اور ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. میں یہ کہتا ہوں لوگوں جن کو پتہ نہیں ہے ان کو مشکل لگتا ہے. مولانا تک پہنچنا تو انتہائی آسان ہے. تو وہ تو بڑے نرم دل کے انسان ہیں, وہ وقت دے دیتے ہیں. وہ جو بھی کہتا ہے کہ بھئی مجھے انٹرویو کرنا ہے, موسٹلی وہ بڑے آرام سے وقت دے دیتے ہیں. اچھا, اور ان کا بھی اچھا دیکھیں بعض کوئی ٹیم نہیں رکھی ہوئی تو ٹیم ہے جو فلٹر کرے. جی ٹیم ہے, لیکن مولانا دیکھیں میں ان کی آپ کو سادگی بتا رہا ہوں کہ وہ چلیں تبلیغی انداز میں. ان کو یہ اپنے پروٹوکولز, اپنے کو پی اے سیکٹری, یہ میں کیمرے پہ بتا رہا ہوں آپ کے ڈاکٹر صاحب کہ ان کا کوئی پی اے سیکٹری نہیں ہے. ہی از اے 72 ایئرس اولڈ, اور کیا مقام مرتبہ ہے کہ ان کا کوئی سیکٹری ہو. ان چیزوں ٹیم موجود ہے, سوشل میڈیا ٹیم موجود ہے, ایس او پیز بنے ہوئے, لیکن وہ ایک ان کا ذہن جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. بہت معصوم ذہن ہے مولانا کا. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے جیسے معصوم ہیں. وہ ٹائم دے دیتے ہیں. پھر اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں مولانا گھبراتے نہیں ہیں. یہ چیزیں بودر نہیں کرتے. ان کی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی وہ چاند پر تھوکا منہ پر آتا ہے, یہ تو وہ کہتے ہیں کوئی کون کیا کہہ گیا, کیوں کہہ گیا, یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. میرا کام ہے پیغام پہنچانا. لیکن ہاں ایسے لوگوں کو میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیں خیال کرنا چاہیے کون بندہ آپ کے ساتھ. ایون تو سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں اسلام ہے ہماری, دیکھیں ایک اسلام ہے اور ایک ہماری مشرقی کلچر بھی تو ہے نا سر, جو ہمیں ادب سکھاتا ہے. اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک لمٹس میں بات کر رہے ہیں, ایک اچھے انداز ہم میں. نے نام نہیں لیا. ہاں اب چاہیں تو ٹرسٹ میں مجھے بتائیں اب اسٹیج پہ اب میں جو مرضی بول دوں جی, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ میں نے ان سے بڑی پیاری بات کی تھی کہ بے اوقاتے کو اوقات ہم کیوں دیں. اسے اللہ نے اوقات نہیں دی, وہ اوقات لینے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے. تو بے اوقاتے کو اوقات کوئی انسان اس کے بارے میں بات کر کے کیوں دے. اسے خود لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کے اخلاقی زاویے کیا ہونے چاہیے. بالکل اللہ نے آپ کو اتنی اوقات نہیں دی کہ آپ اگر کسی پڑھے لکھے معزز شخص کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ نے گفتار کیا رکھنی ہے. جی آج میں آپ کو بتاؤں بھائی, یہ نہیں کہ میں کنٹروورسیز کا شکار نہیں رہا. لوگ ڈریگ کرتے ہیں, یہ فریم کر کے اگلے بندے کو ہیرو بناتے ہیں. جب بھی کوئی فریمڈ کنٹروورسی ہے نا, آپ کے خلاف کوئی چیز فریم کی گئی ہے, آپ اگلے کو ہیرو بنا رہے ہیں. اور دوسری بات ایک لوگ یاد رکھیں, جو منفیت ہوتی ہے نا اس کا ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے. بالکل, اور اس منفیت نے خود آپ کو ہیرو بنا کے ختم ہو جانا ہوتا ہے. پر جو لوگ ریٹنگ کے چکر میں کسی کے بھی خلاف اس طرح کی نیگیٹو ویڈیو بناتے ہیں جس میں کوئی اصلاح کا عمل نہ ہو, آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اصلاح کا کوئی عمل نہیں ہے نا, تو آپ کو کوئی اوقات اس سے نہیں ملے گی. ویوز آ جانا ڈزنٹ میٹر. ویوز اگر آپ نے دیکھنے تو سب سے زیادہ ویوز جو ہے نا وہ پورن کی ویب سائٹس پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ویوز آ جانے کا کوئی مطلب نہیں. آج آپ اپنی ننگی ویڈیو لیک کریں, ویوز ہی ویوز ہوں گے. ویوز آ کون سے رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ڈان نیوز پر چھپی خبر میں اور شام کے اخبار میں چھپی خبر میں فرق ہونا چاہیے. شام کی اخبار کی چھپی خبر پڑھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ڈان نیوز پہ لیکن کوالٹی آف پیپل جو اس نیوز کو دیکھ رہے ہیں اس کا فرق ہوتا ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. بالکل. ایک ڈاکٹر صاحب یہاں بات کرنا چاہوں گا, یہی ریویوز کے حوالے سے آپ نے کہا. جی دیکھیں اپنی مثال دینا بڑی بری بات ہوتی ہے, لیکن صرف چلیں ہم بیٹھے ایسے پلیٹ فارم پہ نا جہاں سمجھنے سمجھانے کا عمل چل رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر اللہ تعالیٰ سمجھ نہ دیتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں نا, بڑے سوشل میڈیا جن کا انفلوئنس ہے, ان کے پاس لائکس ہیں, سب کچھ ہے, پیسہ ہے, ان میں سے میں ایک ہوتا. میرے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی تھی. اس کی مثال, ایک سوال آتا ہے نا کیسے. دیکھیں لوگ مولانا سے ہزاروں کلومیٹر دور سے آتے ہیں سفر کر کے, ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں, اس کو ایڈٹ ویڈٹ کر کے چڑھاتے ہیں اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے ہیں. تو میں تو ان کا بیٹا ہوں, گھر رہتا ہوں. اگر میں یہ چاہتا کہ جناب میں یوٹیوبر بن رہا ہوں تو میرے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب. میں روزانہ مولانا کی کوئی ایسی چسکیلے دار ویڈیو ڈال سکتا تھا کہ میرے پاس تو اس ٹائم سٹار ہوتے ہیں. میں تو جناب جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, آپ اگر وہ ویلاگر بن جاتے کہ اور مولانا صاحب کی ناشتے اور ان کی میں نے اس دن ایکسرسائز دیکھی, اسٹریچنگ دیکھی, وہ روٹین آپ دکھانا شروع کر دیں. نہیں وہ تو آپ نے ایک چیز دیکھی, کتنی گھریلو چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کھا کیا رہے ہیں, کھا کیا رہے ہیں, پی کیا رہے ہیں, جو بھی. میں اپنے والد کی مقام مرتبے کو فل سیل کر سکتا تھا, لیکن مجھے میرے اللہ نے ہدایت دی.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ویوز یوٹیوبر اور پیسہ مل رہا ہوتا، لیکن میں اپنے ہی نظروں میں ایک گر جاتا، ایک جانور کی حیثیت اختیار. جی جی. کیسے دیکھتے ہیں جو پرائیویسی بریچ ہے؟ پرائیویسی بریچ یہ ہوتا ہے کہ عورت اٹھی اور وہ شروع ہوئے اپنی، اب میں کہتا ہوں خاتون کو کیمرے پہ لانا، اس کو امپاور کرنا، بزنس تو حضرت ختیجہ بھی کرتی تھی. جی وہ تو ہماری سنت میں حکم ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ایک پڑھی لکھی خاتون کا آ جانا، ڈاکٹر نازش آتی ہیں، حدیقہ کیانی آتی ہے، ڈاکٹر شائستہ، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر جیسے جو ٹپیکل ولگر فیملی ولاگرز شروع ہوتے ہیں کہ کیمرہ اٹھایا اور باتھ روم اور مسلم شاور اور بیگم کے منہ پہ میک اپ مل کے دکھا رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ڈیلی فیملی ولاگنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اللہ کی قسم ان کو عذاب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی تکلیف کہ آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی کریں اور کیمرے کا مطلب دیکھیں اپنے لیے کتنی مشکل کھڑی کر لی انہوں نے. مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، میں برش کر رہا ہوں تو مجھے کیمرہ ہولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بال کنگھی کر رہا ہوں، مجھے کیمرہ سیٹ کرنا ہے. میں واللہ جب میرے سامنے کبھی ایسا ولاگ آتا ہے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یار یہ خود کتنی مصیبت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ان کو کیمرہ چاہیے. عام لائف گزارنے کا تو انہیں تو مزہ ہی خراب کر لیا اپنا. پرائیویسی، آپ گھر کی ایک لائف ہوتی ہے، گھر رکھے اللہ نے پرائیویسی کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ یہاں غور کریں ڈاکٹر صاحب، کہ جو باہر سے گزرے اور تمہارے گھر میں جھانکے، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اس کی آنکھیں نکال دو. ڈاکٹر صاحب، اور ادھر خود شوٹ کر کے، اور ادھر ہم گھر کی زندگی شوٹ کر کے دکھانے کہ نہیں تم دیکھو. تو اب مجھے بتائیں اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میرا خیال میں یہ لوگ بےچارے خود عذاب میں ہیں. اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ سکون کی زندگی گزاریں، یہ جو نارمل روٹین کے گھر کے کام ہے وہ بغیر کیمرے کے کریں. ہاں اگر کوئی ان کے کمائیں کہاں سے سر؟ کمائی کیمرہ. آپ کو پتہ ہے اگر یہ ایک وی لاگ ڈالتے ہیں 13-14 منٹ کا اور وہ یوٹیوب پہ 1 ملین پہ چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے نوٹ آتے ہیں؟ کتنے؟ مجھے نہیں پتا. کوئی ایک حساب لگائیں سر. کوئی ایک معذرت چاہتا ہوں میں، چونکہ میرا یہ اتنا زیادہ انٹینس شعبہ نہیں. یہ میری ایک یوٹیوبر سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ اچھا خاصا ارن کرتا تھا. اس سے میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا کہ اتنے لمبے لمبے ویلاگز لمبا کیوں ڈالتے ہو؟ 13 منٹ دکھا رہے ہو، 14. کہتا ہے جتنا لمبا ہوگا اتنا ظاہر ہے اس کی وہ اس میں وہ جو ریٹنگز بھی زیادہ ہوں گی اور ان کا جو پیسہ بن رہا ہوتا ہے، جو اندر میکینزم ہوتا ہے پیسے کیلکولیٹ کرنے کا، اور وہ سارا بہت بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ویو ٹائم، واچ ٹائم بڑھ جاتا ہے، بہت ساری اور اصلاحات ہیں. تو وہ مہینے میں وہ کہتا ہے میں مہینے کے اندر، اور وہ ٹاپ کا یوٹیوبر تھا، ون آف دی ٹاپ، کہتا ہے میں ایک فارچونر آرام سے نکال سکتا ہوں. اب آپ حساب لگا لیں تو کیوں نہ ڈالیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آر پی ایمز کا پیسہ نہیں، پھر ان سے ہم ایک گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ گارنٹی دیں کہ موت نہیں ہے. یہ کوئی ہمیں اس پہ لکھ کے دیں، جو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو اسٹامپ پیپر کہتے ہیں، اس پہ لکھ دیں کہ مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، یہی زندگی ہے، یہی مزے کرنے ہیں، یہی پیسے کمانے ہیں. تو سر اس سے بھی زیادہ کریں. لیکن اگر کوئی حساب دینا ہے کسی کو، کسی ذات کے سامنے کل کو کھڑے ہونا ہے، آڈٹ کروانا ہے، جو میں حساب ہے سر، تو پھر سوچنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو کنٹروورسیز میں کیوں پھنستے ہیں؟ کیونکہ ان سے نا ایسی چولیں بھی بچ جاتی ہیں. بالکل، کیونکہ انہوں نے 13-14 منٹ ڈیلی 2-2 3-3 ایسے ویلاگز دینے. اب آپ میرے اسٹوڈیو میں آئے، نہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، وی یوز ایوری پاسبل گیجٹ، ریسرچرز بیٹھے ہیں، ٹیلی پرومپٹرز موجود ہیں، پڑھنے والے، پھر ویڈیو جب ایڈٹ ہو جائے گی اس کو ریویو کرنے والی ٹیم الگ بیٹھی ہے. اتنی ٹیم اندر نہیں بیٹھی جتنی ٹیم اس کانٹینٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے باہر بیٹھی ہے. کس کا نام لینا ہے، کس کا نہیں لینا. کہیں میرے منہ سے اکثر میری ویڈیوز پہ بعض اوقات کچھ ویڈیوز میں ٹی لگی ہوتی ہے، وہ لگانے والی میری ایڈیٹنگ ٹیم بیٹھی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ لفظ سر بول گئے، اس کو میں نے بیپ کر دینا ہے یا اس کو میں نے حذف کر دینا ہے. اور وہ پیچھے جو کنٹینٹ پوسٹ پروڈکشن ٹیم ہے وہ دیکھتی ہے. لیکن ادھر تو نہ پری پروڈکشن ہے نہ پوسٹ پروڈکشن ہے. کیمرہ چکا، لوٹے سے شروع کیا، مسلم شاور سے شروع کیا، بیگم سوئی کے اوپر لے کے گئے اور اس کے بعد اس کو جگاتے ہوئے بنایا. تو یہاں نہ پری پروڈکشن ہے نہ پوسٹ پروڈکشن ہے، نہ کوئی دماغ ہے. پھر چبلیں بھی ماریں گے، پھر اس میں ہر طرح کی تزیق کریں گے، ایون مذہب کو بھی تماشا بنا کے رکھ دیں گے کبھی. اسی لیے یہ کنٹروورسیز میں پھنستے ہیں نا، اور کیا وجہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اب فرق دیکھ لیں. میں آپ ہی کی بات میں آپ کا جواب ہے. آپ سارا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں نا. ایسے ہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا برا نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی چیز بری نہیں ہے دنیا میں.
کوئی چیز ڈاکٹر صاحب بری نہیں ہے, اس کا طریقہ استعمال برا یا اچھا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بالکل بالکل, کہ ہم یہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, اس کے استعمال کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب آپ نے اتنے پیسے لگا کے ٹیم بنائی ہوئی ہے, پیچھے اب یہ ظاہری سی بات ہے, عقل میں آنے والی بات ہے, آپ سب کو سیلری دے رہے ہیں, بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں لیکن نیچرل طریقے سے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو پروسیس ہے دیکھیں دنیا میں کیا اللہ نے رکھا ہے, اللہ نے کہا مال لگاؤ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے انویسٹ کرو. اب اس میں انویسٹمنٹ ہے, طریقہ کار نیچرل ہے, نیچر کے مطابق سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ مسائل کا شکار بھی نہیں ہیں, اور سم ہاؤ آپ کو اس کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہے. پہلے آپ نے ان پٹ کی ہے, دنیا میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو لگانا پڑتا ہے پھر واپسی. یہ جو سوشل میڈیا نا جی, جو 1 منٹ میں کیمرہ آن ہوا 1 منٹ میں بند ہوا, اس میں کیا ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی پین نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ ہے. تو سر پھر ساتھ عزت بھی دیکھ لیں, پھر جو آپ نے لفظ استعمال کیا چول بجے گی, پھر تو چول بجے گی نا. شہرت میں بھی حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے سر. شہرت تو مقصود ہی نہیں ہے عرفان بھائی. دیکھیں شہرت, میں یہ بات بھی میرا بھائی عرض کرتا ہوتا تھا, میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ کیمرہ اور سوشل میڈیا اگر شہرت لاتا ہوتا تو ہمارے نبی کو کون جانتا. تو شہرت دیکھیں نتیجہ ہے جی. شہرت ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں رکھتی. شہرت دنیا میں اس کا کوئی ڈائریکٹ وجود نہیں کہ جس کو گئے آپ اور بازار سے آپ نے پیسے دیے اور پرچیز کر لی. ڈاکٹر صاحب شہرت آپ کے عمل کا, آپ کی ان پٹ کا نتیجہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں اگر آپ حرام کام کر کے نعوذ باللہ مشہور ہو رہے ہیں تو آپ کی شہرت حرام ہے. بالکل. اور اگر آپ جی حلال کام کر کے مشہور ہو رہے ہیں تو شہرت حلال ہے. کیونکہ شہرت, مجھے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب, شہرت ریزلٹ ہے, آؤٹ پٹ ہے میری ان پٹ کی. تو جب میں ان پٹ ہی حرام کروں گا تو اچھا, ریٹنگ میں بھی اس طرح کے فضول سوال کر کے ریٹنگ لی جائے تو وہ بھی حرام میں آئے گی. سر دیکھیے میں ایز اے مفتی تو اس کو کوئی حلال حرام نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہاں ایسے سوال جو بلا شبہ بد اخلاق میں آئے گی, بد اخلاقی ہے, ہاں اس پہ گناہ ضرور ہے کہ بد اخلاقی, کسی کا دل دکھانا یا اس طرح کرنا جو چیز بنتی نہیں تھی اور رتبے کا رسپیکٹ نہ کرنا بد اخلاقی ہے. جی بد اخلاقی ہے, بے ادبی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے اسلام میں, خاص طور پہ دین میں, ہمارے اسلام میں شریعت میں ادب کا بہت بڑا مارجن رکھا گیا. تو سر جی میرے اللہ نے سب کچھ سکھایا ہے کہ آواز بھی کس کی سامنے کتنی اونچی رکھنی ہے. بہت پیاری بات. یہ تنبیہ کی گئی صحابہ کو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. بہت پیاری بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رول قیامت تک بن گیا کہ ہر جو شخص معتبر ہے, معزز ہے, اس کے نیچے جو بیٹھا ہے اس کو آواز دھیمی رکھنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے, اس کی لہجہ و لب و لہجہ کا ریاض کرنا ہے. تھوڑی سی آڈینس ہوتی ہے. کوئی ایک پیغام دینا چاہے نسل موجودہ ڈیجیٹل انفلوئنس کا شکار نسل کو؟ میں دیکھیں فان بھی ہاتھ جوڑا ہوں, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ابھی اگر میں کوئی کر سکتا نا, میں نے اپنے والد کو بھی یہ کرتے دیکھا. دیکھیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ جوڑنے سے کوئی میری بے عزتی نہیں ہوگی. میں نوجوان نسل کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز سوشل میڈیا کی فینٹیسی لائف سے پلیز باہر آ جائیں پلیز. اور میں ان نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو تھوڑے سے انفلوئنسر بن گئے ہیں اور وہ ڈالرز گن کے اور اپنی گاڑیاں دکھا کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. بہت پیاری بات. تو پلیز ایسے نہ کریں. اگر آپ نے حقیقت میں کامیابی پانی ہے تو پلیز اللہ کے نبی کو پڑھیں. میں یہ کہتا ہوں, میں ہمارے ریئل ہیرو ہمارے نبی ہیں اس کائنات کے. تو نوجوان نسل سوشل میڈیا کی فینٹیسی سے نکلے اور اپنے ریئل ہیرو کو فالو کرے, تو سر آپ دیکھیں اللہ کیسے قسمت بدلتا ہے ہماری. بہت شکریہ. مولانا یوسف جمیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک انتہائی اہم پوڈ کاسٹ تھا سوشل اور ڈیجیٹل ایشوز پر. آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.